آج 14 محرم الحرام دوسری جمعرات کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 محرم دوسری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج 14 محرم جمعرات کا دن ہے۔ اس قبولیت والے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب 14 محرم اور جمعرات کا دن آئے اور میں یہ وظائف پڑھ کر رب کو راضی کر سکوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 محرم دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن درود پاک کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، منپسند نوکری، منپسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ وہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن پریشانی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر پریشانی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیں۔ یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔
اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی مجرب آیت مبارکہ ہے کہ یہ آیت آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ 100 بار پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، تعداد اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر بن جائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔